میرے نوجوانوں، حسن پر مرتے ہو، صورت پہ مرتے ہو۔ اس دور کے آدمی ادھورے ہیں، صورتیں ملتی ہیں، سیرتیں نہیں ملتی۔ صورت پہ مت مرو، سیرت کو اپناؤ۔ میری ماں، اپنے گھر کی بہو تلاش کرنے جاؤ تو کوئی حور پری تلاش مت کرو، دینداری تلاش کرو، تقوی والی تلاش کرو۔ دیندار آئے گی تمہارے گھر کو جنت بنائے گی۔ بہت پورے گاؤں کی سب سے خوبصورت لڑکی لے کے آؤ گی، لیکن دیندار نہیں ہوگی تو گاؤں والے یہ تو کہیں گے فلانے کی بہو بہت خوبصورت ہے، فلانے کی بہو بہت خوبصورت ہے، یہ تو بولیں گے، لیکن اگر وہ بے دین ہوگی تو آپ کے پورے گھر کے سکون کا جنازہ نکال۔ یہ ساس بہو میں جو آج کھٹ پٹ چل رہی ہے، ابھی نیپال سے ایک بھائی کا میسج آیا، مولانا صاحب آج بٹرہا میں آپ تقریر کرنے جا رہے، تھوڑا ساس بہو پہ بول دی۔ کیا بولے بھائی؟ ساس بہو، ساس کے خلاف کچھ بولیں گے ساس ناراض ہو جائے گی، بہو کے خلاف کچھ بولیں گے بہو ناراض ہو جائے گی۔ اور بیچارہ جو شوہر ہوتا ہے وہ چکی کے دو پارٹ کے بیچ میں پستا رہتا ہے، اس کو ماں کا بھی خیال کرنا ہے، بیوی کا بھی خیال کرنا ہے۔ ماں وہ ہے جو دنیا میں اس کو لے کے آئی ہے، اور بیوی وہ ہے جس کے لیے دنیا میں وہی سب کچھ ہے۔ اب بیچارہ بیوی کی سائیڈ لیتا ہے تو ماں ناراض ہوتی ہے، ماں کی سائیڈ لیتا ہے تو بیوی ناراض ہو جاتی ہے۔ بڑا اچھا ایک لطیفہ ہے کہ ایک عورت کی لڑکی کی شادی ہوئی تو کسی نے کہا، لڑکی نے فون کر کے کہا کہ آپ کا جو داماد ہے وہ مجھ کو لے کر کے، آپ کی بیٹی کو لے کر کے گھومنے جا رہا ہے۔ کہا کہ کتنا اچھا میرا داماد ہے۔ پھر اس نے لڑکی نے کہا کہ میں گھر میں رہتی ہوں تو میرے شوہر میرا ہاتھ بھی بٹا دیتے ہیں، گھر کے کاموں میں میرا سپورٹ بھی کر دیتے ہیں۔ تو ساس نے کہا ہاں ہاں کیا بات ہے، کتنا بہترین داماد ملا ہے، میری بیٹی کی کتنی کیئر کرتا ہے، کتنا دھیان رکھتا ہے۔ اسی گھر میں بیٹا بھی تھا، اس کی بھی شادی ہو گئی تھی۔ ایک دن سنڈے کا دن تھا، بیٹے کی چھٹی تھی، بیوی اس کی کچن میں کام کر رہی تھی، اس نے سوچا چلو تھوڑا کمرے کی صفائی کا کام میں کر دیتا ہوں۔ ماں نے دیکھا بیٹا جھاڑو لے کے گھر کی صفائی کر رہا ہے، کہا نالائق، تو اتنا بڑا تو بیوی کا جورو کا غلام بن گیا، تو بیوی کا کام خود کر رہا ہے، اس کا کام تو کر رہا ہے۔ تو یہ ہمارے سماج کی بڑی کڑوی حقیقت ہے۔ وہی کام داماد کرے تو خوبی ہے، وہی کام بیٹا کرے تو عیب بن جاتا ہے۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، معاف کرنا۔ اگر آپ یہ چاہتی ہیں کہ آپ کی بہو آپ کو ماں کا درجہ دے تو آپ کو بہو کو بھی بیٹی کا درجہ دینا چاہیے۔ اور آپ جس عورت کو بہو بنا کے لائی ہے وہ بھی کسی کی بیٹی ہے۔ اور کبھی یہ سوچئے گا کہ جو لڑکی آپ کے گھر میں بہو بن کے آئی ہے، آسان کام تو نہیں ہے میرے بھائی۔ میں سیمانچل میں آتا ہوں، کبھی کبھی دو دن تک یہاں ٹھہر جاتا ہوں، بڑا اچھا لگتا ہے، بڑا سکون۔ بنارس میں سکون نہیں ہے، وہاں ادھر کھٹ کھٹ، ادھر پٹ پٹ، ادھر گاڑی کے چلنے کی آواز، یہاں سکون ہے بھائی، آرام سے، کوئی شور شرابہ نہیں، شانتی ہے۔ لیکن آپ کہیں کہ عبدالغفار صاحب آپ آئیے ارریا میں بس جائیے، تو میرے لیے تو بڑا مشکل ہو جائے گا۔ ایک لڑکی شادی کر کے آتی اپنا پریوار چھوڑ کے، آسان کام نہیں ہوتا ہے میرے بھائی۔ ماحول الگ ہوتا ہے، گھر الگ ہوتا ہے، رشتے نئے ہوتے ہیں، اس پریوار میں وہاں کر کے اتنا ایڈجسٹ کر لیتی ہے کہ اسی پریوار کی ایک سدسیہ بن جاتی ہے۔ اس عورت کی قربانیوں پر یوں پانی نہ پھیرو میری پیاری ماں اور بہن، اس بہو کی بھی کچھ قربانیاں ہوتی ہیں۔ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج دنیا کی ہر ساس کو شکایت ہے کہ اس کی بہو جو ہے وہ اس کے دل کی مراد پوری نہیں کر رہی، اس کے من کے مطابق نہیں ہے۔ مگر میں اس ساس سے یہی کہوں گا کہ تو بھی تو کبھی بہو تھی، کیونکہ ساس بھی کبھی بہو تھی۔ ساس یہ چاہتی ہے کہ جب میں بہو تھی اور میری ساس نے جتنا مجھ کو دبا کے رکھا ہے، میں ڈبل دبا کے اپنی بہو کو رکھوں۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، پیار بانٹو، پیار بانٹو۔ اپنی بیٹیوں سے پیار کرتی ہو تو اپنی بہو سے بھی پیار کرو۔ بات کہاں سے کہاں نکل گئی؟ انہوں نے فرمایا وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ، جس کو کوئی خوبصورت عورت، کوئی پیسے والی عورت گناہ کی دعوت دے اور وہ یہ کہہ کے ٹھکرا دے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ خوبصورت عورت اور بہت پیسے والی عورت گناہوں کی دعوت دے، اور ایک نوجوان یہ کہہ کے، تو آج تو ہمارا نوجوان تلاش کرتا ہے کہ ہمیں کوئی نمبر مل جائے، کوئی ہمیں بات کرنے کا موقع مل جائے۔ آج بے حیائی اور بے غیرتی کا یہ عالم ہے کہ آج چراغ لے کے ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ کون پاک دامن ہے، کون باعفت ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب یہ دل میں احساس پیدا ہوگا اللہ دیکھ رہا ہے، تو نوجوان لڑکا بھی اپنی حفاظت کرے گا، نوجوان لڑکی بھی اپنی حفاظت کرے گی۔ حضرت ربیع ابن خیثم ایک تابعی ہے،
بہت نیک آدمی تھے، اتنے نیک آدمی تھے کہ حضرت عمر نے ایک مرتبہ ان سے کہا تھا کہ اگر اللہ کے رسول تمہیں دیکھ لے تو تم سے محبت کرتے۔ ربیع بن خیثم بہت بڑے تابعی ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں۔ ایک عورت ان کے پاس آتی ہے اور ان کو کمرے میں لے کے جاتی ہے۔ حضرت ربیع بن خیثم جوان ہیں، خوبصورت ہیں، اور وہ عورت ان کے سامنے برہنہ ہو جاتی ہے، اپنے کپڑے اتار دیتی ہے۔ وقت کا ایک بہت بڑا عالم ہے، وقت کا ایک بہت بڑا عابد ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے، تابعی ہے، اور ایک جوان اور خوبصورت عورت ان کے سامنے برہنہ ہو جاتی ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ مرد نہیں تھے، ایسا نہیں کہ ان کے اندر ایموشنز نہیں تھے، جذبات نہیں تھے، ان کے اندر شہوت نہیں تھی، ان کے اندر خواہشات نہیں تھی، لیکن اللہ کا ڈر تھا میرے ساتھی۔ ربیع ابن خیثم اس عورت کے برہنہ ہونے کے بعد اپنی آنکھیں بند کر لیتے اور اس کو سمجھاتے ہیں، اللہ کی بندی، یہ تو غلط کام کر رہی ہے، حرام کام کر رہی ہے، اللہ سے ڈر اور وہ کام نہ کر جس کام کرنے کا نہ تجھ کو ادھیکار ہے نہ مجھ کو ادھیکار ہے۔ ربیع ابن خیثم جب اللہ کا ڈر اس عورت کو یاد دلاتے، وہ عورت جلدی سے کپڑے پہن لیتی ہے، توبہ کر لیتی ہے، اور نیک لوگوں میں، عابد لوگوں میں، زاہدین میں اس عورت کا شمار ہوتا ہے۔ اور اس سے بھی بہترین مثال کریم ابن کریم اور نبی ابن نبی حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال ہے۔ یوسف علیہ السلام جس عورت کے گھر میں رہتے، وہ عورت ان کی مالکن ہے، حضرت یوسف اس کے کنٹرول میں رہتے، وہ عورت گھر کے سارے دروازے بند کر دیتی ہے اور بار بار یوسف کو اپنے پاس بلاتی ہے۔ حضرت یوسف جوان بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، طاقتور بھی ہے، عورت بھی جوان ہے، اکیلا گھر ہے، بند کمرہ ہے، عورت خود دروازے بند کر رہی ہے اور یوسف کو بلا رہی ہے، گر گرا رہی ہے، بار بار اپنے جال میں پھنسانے کی دعوت دے رہی ہے۔ سچویشن آپ دیکھو میرے ساتھ، آج ہمارا نوجوان کہتا ہے کہ بہت مشکل ہے گناہوں سے بچنا، یقیناً مشکل ہے، لیکن جتنے بھی مشکل حالات آ جائیں، اگر یہ ڈر ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو آپ ضرور اپنے دامن کو گناہوں سے بچا لیں۔ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا، یوسف جس عورت کے گھر میں رہتے تھے اسی عورت نے ان کو پھسلانے کی کوشش کی، وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ، اور اس نے گھر کے سارے دروازے اچھی طریقے سے بند کر دیے، وَقَالَتْ حَيْتَ لَكَ، اور اس نے کہا کہ اے یوسف میرے پاس آ جاؤ، مجھ سے گلے لگ جاؤ، میری باہوں میں آ جاؤ۔ قال معاذ اللہ، حضرت یوسف کہتے اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اے عزیز مصر کی بیوی، اے میری مالکن، میں یہ غلط کام نہیں کر سکتا، میں زنا نہیں کر سکتا، میں بدکاری نہیں کر سکتا، میں اپنے مالک کے ساتھ غداری نہیں کر سکتا۔ انہو ربی احسن مثوایا، میرے رب نے اس گھر میں مجھ کو ٹھکانہ دیا، اس گھر میں مجھ کو عزت دی، اور اپنے مالک کی بیوی کے ساتھ میں اتنا غلط کام کروں، اتنا بڑا ظلم میں نہیں کر سکتا۔ یہ ڈر آپ کو گناہوں سے بچائے گا میرے پیارے ساتھی۔ صحیح بخاری کی روایت اپنے سامنے رکھیے، جو 3 لوگ غار میں پھنس گئے تھے اور ان تینوں نے اپنے اپنے نیک عمل کا وسیلہ لگا کے اللہ سے دعا کی تھی۔ کچھ لوگ بولتے ہیں کہ اہل حدیث وسیلہ کو نہیں مانتے، اہل حدیث یقیناً وسیلہ کو مانتے ہیں، جائز وسیلہ کو مانتے ہیں۔ آپ اپنے نیک عمل کا وسیلہ لگا کے اللہ سے دعا کریں، بہت اچھی بات ہے۔ آپ اللہ کے ناموں کا وسیلہ لگا کے، اللہ کی صفات کا وسیلہ لگا کے دعا کریں، بہت اچھی بات ہے۔ آپ کو اللہ سے روزی مانگنا ہو، آپ اللہ سے دعا کریں، اللہ تو رازق ہے، رزاق ہے، روزی دینے والا ہے، مجھ کو بھی روزی دے دے، بہت اچھی بات ہے، اللہ دعا قبول کرے گا۔ رمضان میں آپ شب قدر میں کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، اللہ مجھ کو بھی معاف کر دے۔ آپ نے اللہ کی صفت عفو کا وسیلہ لگایا، آپ نے اللہ کی ایک صفت کا وسیلہ لگایا، اللہ کے ناموں اور اللہ کی صفات کا وسیلہ لگایا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اپنے علاقے کے کسی اللہ کے نیک بندے سے جو زندہ ہو، ان کے پاس جا کے ان سے دعا کرانا، یہ بھی جائز ہے، یہ بھی ایک طریقے کا وسیلہ ہے۔ کسی زندہ انسان کی دعا کے ذریعے وسیلہ، یہ بھی جائز ہے۔ ہاں،
کسی کے انتقال کے بعد اس کے قبر میں چلے جانے کے بعد ہم قبر پہ جا کے کہیں کہ اے فلاں صاحب آپ میرے لیے دعا کریں، یہ چیز نہ نبی سے ثابت ہے نہ صحابہ سے ثابت ہے، ہم اس وسیلہ کے خلاف ہیں۔ وہ 3 لوگ جو غار میں پھنس گئے تھے، ان تینوں نے اپنے اپنے نیک عمل کا وسیلہ لگایا تھا اور اللہ نے ان کی مصیبت کو دور کیا تھا۔ اس میں سے ایک نے کہا تھا اے اللہ میری چچا کی لڑکی بھی میں بہت محبت کرتا تھا، اور محبت کے نام پہ کیا چاہتا تھا؟ اس کو حاصل کرنا چاہتا تھا، اس کے ساتھ اپنی شہوت پوری کرنا چاہتا تھا۔ ایک مرتبہ گاؤں میں قحط سالی کا دور آیا، سوکھے کا دور آیا، لوگ اناج کے دانے دانے کو ترسنے لگے۔ چچا کی لڑکی میرے پاس آئی، اس نے کہا اے میرے چچا کے بیٹے، بڑی پریشانی کا دور ہے، 100 درہم اور بعض روایتوں میں 100 دینار کا بھی لفظ آیا ہے، کہا کہ 100 درہم کے ذریعے تو میری مدد کر دے، گھر میں اناج کے دانے کے لیے لوگ ترس رہے ہیں۔ اے اللہ، اس لڑکی کی مجبوری کا فائدہ اٹھانے کا خیال میرے دل میں آیا، میں نے کہا میں 100 درہم تجھ کو ضرور دوں گا، لیکن میری برسوں کی منوکامنا تجھ کو پوری کرنی پڑے گی، تجھ کو میرے ساتھ غلط کام کرنا پڑے گا، میری شہوت کو پوری کرنی پڑے گی۔ وہ لڑکی مجبور تھی، حالات کے تحت مجبور ہو کر کے میری ڈیمانڈ وہ مان گئی، میرے آفر کو اس نے قبول کر لیا، اور اے اللہ قریب تھا کہ میں اس کے ساتھ غلط کام کر لوں۔ عین موقع پر جب میں اپنی منوکامنا پوری کرنے والا تھا، جب میں اپنے دل کی حسرت پوری کرنے والا تھا، عین موقع پر اس لڑکی کی زبان سے جملہ نکلا، اتق اللہ، اللہ سے ڈر، ولا تفض الخاتم الا بحقہ، اور وہ کام نہ کر جس کام کی تجھے اللہ نے اجازت نہیں دی ہے، جس کا تجھ کو ادھیکار نہیں دیا ہے۔ اے اللہ، جب تیرا نام اس کی زبان سے نکلا ہے پروردگار، تیرا ڈر میرے دل میں پیدا ہوا، اور میں فوراً اپنے اس غلط کام سے اس ارادے سے میں باز آ گیا، میں نے وہ درہم بھی اس کو دے دیے، میں نے اس کی مدد بھی کر دی، اور میں نے اس غلط کام سے توبہ کر لی۔ اے اللہ، اگر سچے دل سے تیری رضا کے لیے میں نے یہ کام کیا ہے تو تو آج ہماری اس مصیبت کو دور کر دے۔ یہ احساس اگر آپ کے اندر ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، یہ احساس آپ کو زنا سے بھی بچائے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج ہمارا نوجوان نشے کا قلت میں مبتلا ہے۔ ابھی کل کٹیہار کے علاقے میں تھا، لوگوں نے بتایا آج کل کوئی نشہ ہے جس کو اسمیک بولتے ہیں، کوئی پاؤڈر کا نشہ ہے، آج ہمارا نوجوان وہ نشہ کر رہا ہے۔ اور وہ نشہ کیا ہے؟ وہ نشہ ایسا ہے کہ جس کو عادت لگ گئی، وہ ہر حال میں اس کو وہ پاؤڈر چاہیے، کسی بھی قیمت پر چاہیے، اپنی بہن بیٹی کو بیچنا پڑے تو بیچ دے گا، اپنا گھر گروی رکھنا پڑے گھر گروی رکھ دے گا، ہر حال میں اس کو اپنے نشے کا وہ کام پورا کرنا ہے۔ کیوں کرتے ہو نشہ؟ کہتا ہے سکون کے لیے۔ ارے ایسا سکون، ایسے من کا سکھ، ایسی من کی شانتی جو تیرے شریر کو برباد کر دے، جو تجھے باپ بننے کے قابل نہ چھوڑے، شوہر بننے کے قابل نہ چھوڑے، تیری بیوی سے تجھ کو دور کر دے، تیری ماں سے تجھ کو دور کر دے، تیرے بچوں سے تجھ کو دور کر دے، تیرے شریر کو برباد کر دے۔ میرے نوجوانوں، اس طریقے کی تمام چیزیں تم کو سکون نہیں دے سکتی ہیں۔ تم کو سکون نہ نشہ کے اندر ملے گا، نہ شراب میں ملے گا، نہ اسمیک میں ملے گا، نہ گٹکھے میں ملے گا، نہ شراب میں ملے گا۔ تم کو سکون اگر چاہیے، آؤ اللہ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اے میرے بندو اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو، تمہارے دلوں کو سکون ملے گا۔ اے سکون کی تلاش میں نشہ کرنے والے نوجوان، اے سکون کی تلاش میں حرام ریلیشن شپ بنانے والے نوجوان، اے سکون کی تلاش میں شراب کا جام لٹانے والے نوجوان، آ جا، وضو کر لے، اللہ کے سامنے سجدہ کر لے، اور پھر دیکھ تیرے بدن سے ٹینشن کا بوجھ کیسے اترتا ہے، تیرے دل کو سکون کیسے ملتا ہے، تیرے مائنڈ کو پیس کیسے ملتا ہے۔ تو اللہ کے سامنے جھک تو صحیح، تو کہاں سکون تلاش کر رہا ہے؟ تجھے شراب میں سکون نہیں ملے گا، تجھے زنا میں سکون نہیں ملے گا۔ یہ احساس پیدا کر کے اللہ دیکھ رہا ہے، اور یاد رکھو یہ احساس اگر پیدا ہو گیا کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو دنیا میں بھی آپ غلط کام سے بچیں گے، اور آخرت میں بھی اللہ جنت دیکھا۔ ان الذین یخشون ربہم بالغیب، جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں
غائبانہ طور پر بغیر دیکھے اللہ سے ڈرتے ہیں. اللہ کو دیکھا نہیں, جنت کو دیکھا نہیں, جہنم کو دیکھا نہیں, قبر کا عذاب دیکھا نہیں, لیکن اللہ سے ڈرتے ہیں. ان الذین یخشون ربہم بالغیب, جو بغیر دیکھے اللہ سے ڈرتے ہیں, لہم مغفرۃ, ان کے گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا, واجر کبیر, ان کو بہت بڑا ثواب ملے گا, جنت بھی ملے گی آپ کو. اور ایک بات بتاؤں, اللہ کی رحمت کا اندازہ لگانا ہے. آپ کوئی گناہ کرتے ہیں, اگر آپ نے گناہ کا ارادہ کیا لیکن گناہ نہیں کیا, آپ کو کوئی سزا نہیں ملے گی, کوئی آپ کے نام اعمال میں کوئی گناہ نہیں لکھا جائے گا. اگر آپ نے نیکی کا پکا ارادہ کیا, عشاء کی نماز آپ نے پڑھی, عشاء کی نماز کے بعد آپ نے سنت بھی پڑھ لی, وتر کی نماز آپ نے نہیں پڑھی, آپ کا ارادہ تھا رات میں اٹھوں گا تہجد کی نماز پڑھوں گا, آپ بستر پہ گئے, سو گئے, ارادہ تو تھا, موبائل پہ آپ نے الارم بھی لگایا تھا 2 بجے کا 3 بجے کا, موبائل بجتا رہا, آپ کی نیند نہیں کھلی, لیکن آپ نے ارادہ پکا کیا تھا, آپ کی نیند کھلی فجر کے ٹائم, آپ نے تہجد نہیں پڑھی, آپ نے تہجد نہیں پڑھی, مگر آپ کو تہجد کا ثواب ملے گا. یہ اللہ کی رحمت ہے. آپ اگر نیکی کا پکا ارادہ کر لیں اور نیکی نہ کر پائیں تب بھی ایک ثواب آپ کو ملے گا, اور اگر نیکی کر لیں گے تو 10 گنا ثواب ملے گا. اور اگر آپ نے کسی گناہ کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ارقبو, میرے بندے پر نظر رکھو, اگر میرا بندہ یہ گناہ کر لیتا ہے تو اے میرے فرشتوں 1 گناہ اس کے نام اعمال میں لکھنا, اور اگر میرا بندہ گناہ نہیں کرتا ہے, شراب پینے کا خیال آیا, زنا کرنے کا خیال آیا, حرام کام کرنے کا خیال آیا, بندے نے غلط کام کرنے کا ارادہ کیا لیکن ابھی اس نے گناہ نہیں کیا, اگر وہ گناہ سے بچ گیا, اللہ کہتا ہے فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنًا, میرے بندے کے نام اعمال میں 1 نیکی لکھ دو. اے اللہ, اس نے تو کوئی نیکی نہیں کی, وہ تو شراب پینے جا رہا تھا, وہ تو زنا کرنے جا رہا تھا, وہ تو حرام کام کرنے جا رہا تھا, لیکن جب گناہ کا ارادہ کر کے اس نے گناہ کو چھوڑ دیا, اللہ کہتا لکھ لو 1 نیکی لکھ لو. فَإِنَّهُ تَرَكَهَا مِنْ جَرَّايَا, اس لیے کہ بندے نے اگر اس گناہ کو چھوڑا ہے تو میرے ڈر سے چھوڑا ہے. اگر میرے خوف سے اور میرے ڈر سے میرے بچے نعوذ باللہ میرے بندے نے اگر زنا سے بچ گیا, شراب سے بچ گیا, تو میرا بندہ 1 نیکی کا حقدار ہے. میرے فرشتوں میرے بندے کے نام اعمال میں ایک نیکی. یہ اللہ کی رحمت ہے میرے ساتھ. اور اگر یہ خیال دل سے نکل جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو انسان کچھ بھی کر سکتا ہے, انسان بے حیا بن سکتا ہے, بے غیرت بن سکتا ہے. جب دل میں یہ ڈر ہی نہ ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو کچھ بھی کر سکتے ہو. اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے کل امتی معافن الا المجاہرین, میری امت میں سب کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا لیکن ان کے گناہ معاف نہیں ہوں گے جو کھلم کھلا گناہ کرتے ہیں. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی کھلم کھلا گناہ کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا ایعمل الرجل لیلا, بندہ رات میں کوئی گناہ کرے اور صبح اللہ تعالیٰ اس کے گناہ پر پردہ ڈال لے, اور بندہ اپنے گناہوں کا پردہ چاک کرے, دنیا کو بتائے میں نے گناہ کیا ہے. آج کل غلط کام کرنے کے بعد اس کا ویڈیو بھی وائرل کیا جاتا ہے. یہ دور وہ دور آ گیا کہ گناہوں کی پبلسٹی کی جاتی ہے, گناہوں کو پھیلایا جاتا ہے. یاد رکھو گناہ کرنا بہت بڑا گناہ ہے اور گناہ کی پبلسٹی کرنا اس سے بڑا گناہ ہے. میرے نوجوانوں, سوشل میڈیا چلانے والوں, اگر آپ کے پاس کوئی غلط ویڈیو پہنچا ہے اور آپ نے اس کو دیکھا ہے تو آپ نے گناہ کیا ہے, لیکن اگر آپ نے اس کو دوسروں کو سینڈ کیا ہے تو آپ نے اور بڑا گناہ کیا ہے. کان کھول کے سن لو, اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ جو لوگ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا, جو لوگ ایمان والوں کے درمیان بے حیائی کو پھیلانا چاہتے ہیں ان کو دنیا میں بھی دردناک عذاب ملے گا اور آخرت میں بھی دردناک عذاب. میرے پیارے بھائیو, اگر یہ احساس آپ کے اندر نہیں ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے, اس کا سب سے خطرناک پہلو کیا ہے؟ آپ کی نیکیاں برباد ہو جائیں گی,
آپ کے حج و عمرے برباد ہو جائیں گے، آپ کے صدقہ خیرات برباد ہو جائیں گے۔ بڑے غور سے سنیے، اللہ کے پیارے نبی کی حدیث سنا رہا ہوں، ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے۔ حدیث کے راوی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت ثوبان کہتے ہیں لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي، میں اپنی امت کے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں یاتون یوم القیامہ، جو قیامت کے دن آئیں گے بحسنات، نیکی لے کر کے آئیں گے، امثال جبال تہامہ، تہامہ کی پہاڑیوں کے برابر نیکیاں لے کر کے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو ہوا میں اڑا دے گا۔ ہمارے پاس تو نیکی ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی ان کا ذکر کر رہے ہیں جن کے پاس پہاڑوں کے برابر نیکی۔ ہم لوگ تو نیکی سے محروم لوگ ہیں میرے بھائی، ہمارے پاس تو گنی چنی نیکیاں ہیں۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں نیکیوں کا پہاڑ ہوگا اور اللہ ان کی نیکیوں کو ہوا میں اڑا دے گا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صفہم لنا وجلہم لنا، ذرا کھول کر کے بیان کر دیجئے وہ کون لوگ ہوں گے، وہ کون بد نصیب لوگ ہوں گے جو نیکیوں کا پہاڑ لے کے آئیں گے لیکن اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو برباد کر دے گا۔ فرمایا اے میرے صحابہ، وہ تمہارے ہی بھائی ہوں گے، وہ تمہاری طرح نماز پڑھیں گے، وہ تمہاری طرح روزہ رکھیں گے، وہ تمہاری طرح راتوں میں تہجد پڑھیں گے، وَلَكِنَّهُمْ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انتهكوها، لیکن جب وہ بند کمرے میں ہوں گے، جب تنہائی میں ہوں گے، جب اکیلے میں ہوں گے، وہ غلط کام کریں گے، وہ ناجائز کام کریں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کیجیے، اور اللہ کی قسم یہ بھرشٹاچار ختم ہو جائے گا، یہ چوری ملاوٹ ختم ہو جائے گی، یہ سماج سے، دیش سے، ملک سے اور ہمارے علاقے سے یہ بدعنوانی ختم ہو جائے گی اگر یہ احساس پیدا ہو جائے اللہ دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر کو دیکھو، گشت لگا رہے تھے، ایک مکان سے ایک لڑکی کی آواز آئی، لڑکی کی ماں لڑکی سے کہہ رہی تھی بیٹی اٹھو دودھ میں پانی ملا دو۔ دودھ بیچنے کا کاروبار کرتے تھے وہ لوگ۔ لڑکی کی ماں نے لڑکی سے کہا بیٹا اٹھ جا دودھ میں پانی ملا دے۔ لڑکی کہتی امی جان کیا آپ نے نہیں سنا کہ حضرت عمر کا یہ فرمان آیا ہے، امیر المومنین کا یہ فرمان آیا ہے کہ دودھ میں پانی ملانا اپرادھ ہے۔ کہاں ہے میری بیٹی؟ رات کا وقت ہے، عمر آرام سے اپنے گھر میں سو رہے ہوں گے، عمر کو کیا پتا ہم کیا کر رہے ہیں، چپ چاپ سے اٹھ کے دودھ میں پانی ملا دے۔ بیٹی کہتی امی جان عمر لا یرانا فرب عمر یرانا، اے امی جان عمر نہیں دیکھ رہے، حضرت عمر ہم کو نہیں دیکھ رہے، لیکن عمر کا رب تو ہم کو دیکھ رہا ہے۔ رات کا سناٹا ہو چاہے دن کی روشنی ہو، عمر کا رب تو 24 گھنٹے ہم کو دیکھ رہا ہے۔ امی جان یہ بے ایمانی کر کے، یہ چوری کر کے اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ حضرت عمر نے اس مکان کا نمبر نوٹ کیا، لڑکی کا گھر کیا ہے، لڑکی کا خاندان کیا ہے، لڑکی برادری کیا ہے، کچھ نہیں پتا کیا۔ گھر آئے، سارے بچوں کو بلایا، کہاں ہے میرے بچوں؟ میں نے ایک دیندار لڑکی دیکھی ہے، مجھے نہیں معلوم اس کی برادری کیا ہے، اس کا خاندان کیا ہے، وہ کتنی خوبصورت ہے میں نہیں جانتا، میں اتنا جانتا ہوں اس لڑکی کے دل میں اللہ کا ڈر ہے اور میں اس لڑکی کو اپنے گھر کی بہو بنانا ہے۔ عمر نے اس لڑکی کے بارے میں آ کے اپنے بیٹوں سے کہا کہ وہ لڑکی کون ہے، کتنی خوبصورت ہے میں نہیں جانتا، لیکن میں یہ جانتا ہوں وہ لڑکی اللہ سے ڈرنے والی ہے، میرے بچوں کوئی تمہیں سے نکاح کرے گا۔ حضرت عمر کے کئی بیٹے تھے، ان کے ایک بیٹے جن کا نام عاصم تھا، عاصم نے کہا ابا جان میں اس لڑکی سے شادی کروں گا۔ حضرت عمر نے اپنی لڑکی کی شادی اس لڑکی سے کر دی، اس لڑکی کو بہو بنایا، دیندار لڑکی تھی، اللہ سے ڈرنے والی لڑکی تھی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اسی لڑکی کی نسل سے آنے والی اولاد میں سے حضرت عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے، جو اپنے دور کے بہت نیک انسان، بہت اللہ والے اور بہت منصف انسان تھے۔ تو آپ اگر آم کا پیڑ لگائیں گے تبھی آم کاٹیں گے، ببول کا پیڑ لگا کے آپ آم نہیں کاٹ سکتے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر یہ دل میں احساس ہوگا کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو آپ کے سماج سے یہ گندگیاں دور ہو سکتی۔ اور آگے بڑھیے، عبداللہ ابن عمر کا وہ واقعہ یاد کیجیے۔ میں ایک دو باتیں اور بیان کر کے بات ختم کروں گا۔ میں نے کہا تھا جلسے والوں سے 11 بجے مجھے ٹائم دے دیجیے، لیکن ٹائم ملا ہے 12:15 بجے، اور مجھے پٹنہ بھی پہنچنا ہے، صبح ٹرین بھی پکڑنی ہے، کوہرے کا بھی ٹائم ہے، کہیں زیادہ دیر کرے تو کہیں جانے میں دقت نہ ہو جائے، وہ بھی مسئلہ ہے۔ سنیے ایک دو واقعہ اور سنا کے بعد ختم کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر جا رہے راستے میں سے ایک چرواہا وہاں سے گزرا،
حضرت عبداللہ ابن عمر کو بھوک لگی تھی، پیاس لگی تھی. چرواہے سے کہا بھائی تیرے پاس اتنی ساری بکریاں ہیں، ایک بکری کا دودھ دے دے، مجھ کو تھوڑا سا پیسہ دے دوں گا، تو دودھ دے دے. چرواہے نے کہا معاف کیجیے گا، یہ بکریاں میری نہیں ہے، میرے مالک کی ہے. میری ڈیوٹی صرف بکری چرانے کی ملی ہے، مجھے اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ میں بکری کا دودھ آپ کو دے سکوں. حضرت عبداللہ ابن عمر کو بہت حیرت ہوئی کہ یہ بکری کا چرواہا، اس کے اندر اتنی سمجھداری کیسے پیدا ہو گئی کہ یہ بکری کا دودھ دینے کے لیے مجھ کو تیار نہیں ہے. کہا کہ اے میرے بھائی، میں تم کو ایک آفر کرتا ہوں، ایک کام کرو، تم ایک بکری مجھ کو بیچ دو، میں قیمت دے دیتا ہوں، مالک پوچھے تو بتا دینا کہ بھیڑیا آیا تھا، بکری کو لے کے چلا گیا. مالک چپ چاپ ہو جائے گا، تمہیں پیسہ مل جائے گا، مجھ کو بکری مل جائے گی. چرواہے نے کہا بہت اچھا آفر کر رہے ہیں آپ، بہت اچھا آفر آپ نے پیش کیا ہے، مالک بھی خوش، آپ بھی خوش، میں بھی خوش. بس ایک سوال کا جواب دے دیجئے، فَأَيْنَ اللَّهُ، ایک بات کا جواب دے دیجئے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تو نے اپنے مالک کے ساتھ غداری کیوں کی، تو نے مالک کے ساتھ جھوٹ کیوں بولا، تو نے مالک کے مال میں خیانت کیوں کی، میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ بس یہی سوال کا جواب مجھ کو دے دیجیے. حضرت عبداللہ ابن عمر رونے لگے. کہا کہ تیرا مالک کون ہے؟ اس کے مالک کا پتہ لگایا، مدینہ آئے، اس کی قیمت پوچھی اور قیمت دے کے اس کو آزاد کرایا، اور کہا کہ کلمۃ آتقت کا، یہ جو تو نے بات بولی تھی کہ اللہ کہاں ہے، اللہ کو کیا جواب دوں گا، اس ایک جملے نے آج تجھ کو غلامی سے بچایا ہے، اور کل جب قیامت کے دن تو اللہ کے پاس جائے گا تو تیرا یہی جملہ تجھ کو جہنم کی آگ سے بھی بچائے گا. اب ایک آخری واقعہ سنا کر کے میرے پیارے ساتھیوں میں بات ختم کرتا ہوں. حضرت عمر کا ہی یہ واقعہ ہے. ایک مرتبہ حضرت عمر رات میں گشت کرنے کے لیے نکلے. گشت کرنے کے لیے نکلے تو ایک عورت کی آواز انہوں نے سنی. عورت شوہر سے دور تھی، اکیلی تھی، اور عورت اپنے شوہر کو یاد کر رہی تھی، اور یاد کرتے ہوئے اس نے عربی کی شاعری پڑھی، اور شاعری میں اس نے اپنے درد کا اظہار کیا اور کہا تطاول ھذا اللیل واسود جانبہ، یہ رات بڑی لمبی ہوتی چلی جا رہی ہے، یہ رات بڑی کالی ہوتی چلی جا رہی ہے. وَأَرَقَّنِي اللَّهُ حَبِيبَ أُولَائِبُهُ، اور میرا محبوب میرے ساتھ نہیں ہے، اس بستر پر میرا شوہر میرے ساتھ نہیں ہے. فَوَاللَّهِ لَوْلَا اللَّهُ عَنِّي أُرَاقِبُهُ، اگر میرے دل میں اللہ کا ڈر نہ ہوتا، اللہ کی قسم لَحَرَّكَ مِنْ هَذَا السَّرِيرِ جَوَانِبُهُ، تو شاید اس بستر پر میرے شوہر کے علاوہ کوئی اور ہوتا. شوہر دور ہے، بیوی شوہر کو یاد کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ اگر اللہ کا ڈر نہ ہوتا تو شاید اس بستر پر کوئی اور ہوتا. اس کے بعد کہتی ہے مخافت ربی والحیاء یصدنی، میرے رب کا ڈر مجھ کو روک رہا ہے، میری حیا مجھ کو روک رہی ہے. واکرام بعلی ان تنال مراتبہ، اور اللہ کا جو ڈر ہے، اللہ کا جو احترام ہے وہ مجھ کو روک رہا ہے کہ اگر مجھ کو جنت میں جانا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے تو مجھے اس گناہ سے بچنا پڑے گا. حضرت عمر نے جب اس عورت کے یہ اشعار سنے تو اپنے گھر آئے اور اپنی بیٹی سے پوچھا، اللہ کے پیارے نبی کی بیوی حضرت حفصہ سے پوچھا کہ اے میری بیٹی حفصہ، یہ بتاؤ کہ عورت اپنے شوہر سے کتنے دن تک دور رہ سکتی ہے، کتنے دن تک عورت اپنے شوہر سے دور رہ کر کے صبر کر سکتی ہے؟ تو حضرت حفصہ نے اپنے ایکسپیرینس سے، اپنے تجربے سے بتایا کہ 6 مہینے تک ایک عورت اپنے شوہر سے دور رہ سکتی ہے. حضرت عمر نے کہا لا احبس الجیش اکثر من ھذا، اب میں یہ آرڈر دے رہا ہوں کہ جتنے مسلمان مجاہدین فوج میں ہیں 6 مہینے سے زیادہ وہ ڈیوٹی پر نہیں رہیں گے، 6 مہینہ پورا ہوگا وہ گھر آ جائیں گے تاکہ یہ سچویشن پھر پیدا نہ ہو. میرے پیارے ساتھیوں، ایک شوہر سے دور رہ کر کے بیوی اگر گناہوں سے بچ رہی ہے تو یہی ڈر، اللہ کا یہی ڈر اس کو گناہوں سے بچاتا ہے. ایک چوری اور بھرشٹاچار کے دور میں ایک انسان اگر چوری اور کرپشن سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے، اسی احساس کے ذریعے بچا سکتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. میرے پیارے ساتھیوں، یہ احساس ہم سب اپنے اندر پیدا کریں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین ہمارے دلوں میں یہ جذبہ اور یہ ڈر پیدا فرما دے. اللہ دیکھ رہا ہے،